پروین نے اپنے فون کی طرف گھورا۔ اس نے میسج کا مواد دیکھا۔ اسے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس نے بے شمار امکانات سوچے تھے، ہر طرح کے حالات کا اندازہ لگایا تھا، مگر وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ٹروین کا پیغام بالکل صاف تھا، یہ مصنوعی حمل ہے۔ مصنوعی حمل؟ یہ چار الفاظ اس کے ذہن میں وہ منظر لے آئے کہ جب وہ سوئی ہوئی تھی تو کوئی اس کے کمرے میں آیا اور اس کے جسم میں انجیکشن لگا گیا۔ کیا اس کا ماں بننا بھی دوسروں کی سازش کا حصہ تھا؟ اس نے اپنے مکے سختی سے بھینچ لیے۔ اس وقت فرشاد بھی اس کے فون کو گھور رہا تھا۔ چونکہ ٹروین پر اسرار تنظیم کے کیس میں شامل تھا، اس لیے وہ مسلسل ان کی چیٹ کو مانیٹر کر رہا تھا۔ یہ جواب دیکھ کر اس نے پروین کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ وہ سمجھ رہا تھا پروین کے بچے اس لیے ہیں کہ وہ اور سالس ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے تھے۔ اسے یہ حقیقت کبھی توقع نہ تھی۔ وہ تو یقین ہی نہ کر پا رہا تھا۔ تو یہ عورت کیسے یقین کرتی؟ پروین کی انگلیاں فون پر جمی ہوئی تھیں، اس کی ٹھوڑی بھیجی ہوئی تھی اور چہرہ بے تاثر تھا، مگر پھر بھی اندر سے ابھرتا ہوا غصہ واضح محسوس ہو رہا تھا۔ جب سے فرشاد نے اسے دیکھا تھا، ہمیشہ اسے ایسا لگا تھا کہ پروین کے اندر ایک سکون اور مضبوطی ہے جو دنیا کا کوئی پہاڑ بھی ڈھال نہ سکے، جیسے دنیا کی کوئی مصیبت اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ بعد میں اسے یہ بھی اندازہ ہوا تھا کہ لڑکی بہت ہنرمند ہے، چاہے متواضع طب ہو یا جدید علم۔ ایک غیر معمولی شخص کو اپنی انا ضرور ہونی چاہیے، اور اس لمحے وہ لازمی طیش میں تھی۔ یہ سوچ کر فرشاد نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور طے کیا کہ اب اس کے میسیجز نہ دیکھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پروین کو مزید شرمندگی کا یا کرب کا محسوس ہو۔ پروین واقعی سخت غصے میں تھی، وہ جس نے بچپن سے ہر طرح کا علم اور ہنر سیکھنے کی محنت کی تھی، جو اب کسی چیز سے خوفزدہ نہ تھی، کیسے دوسروں کے قابو میں آ سکتی تھی، حتیٰ کہ ماں بننے میں بھی اس کے پاس کوئی اختیار نہ تھا۔ وہ نظریں جھکائے فون کو گھور رہی تھی کہ اچانک فرشاد بولا، سب کو انٹروگیٹ کرنے میں وقت لگے گا، یہ تمہارا میدان نہیں ہے، کیوں نہ تم ابھی واپس چلی جاؤ۔ پروین نے یہ سنا تو اس کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ اس نے فرشاد کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ پلٹ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد کوئی فرشاد کے پاس آیا اور بولا، یہ لوگ بڑے سخت جان ہیں، ابھی تک کچھ نہیں بولے۔ فرشاد نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا، دوبارہ انٹروگیٹ کرو۔ سامنے والے نے سر ہلایا اور آہ بھری، ہمارے طریقے واقعی جدید ہیں، مگر اب یہ اعلیٰ سطح کے نہیں ہیں۔ جتنا مجھے معلوم ہے، دنیا کا نمبر 1 قاتل بلیک کیٹ ہے۔ انٹروگیشن طریقہ جانتا ہے کہ مجرم سب کچھ اگل دیتا ہے۔ فرشاد نے اسے گھورا۔ سامنے والے نے فوراً کندھے اچکا دیے۔ اسی وقت ماریسا اچانک نمودار ہوئی اور بولی، بلیک کیٹ چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، مگر وہ ہماری اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے۔ یہ باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ آؤ، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ دونوں بات کر رہے تھے، مگر فرشاد کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ لڑکی کی پشت مضبوطی ظاہر کر رہی تھی، مگر اس کے اندر ایسی اداسی چھپی ہوئی تھی جو فرشاد نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ اچانک اسے دلاسا دینا چاہنے لگا اور دروازے کی طرف 2 قدم بڑھا دیے، مگر جوں ہی دروازے تک پہنچا، اس نے دیکھا کہ پارکنگ لاٹ میں لڑکی کی گاڑی کے سامنے ایک لمبا آدمی کھڑا تھا۔ فرشاد رک گیا۔ پروین نے سر جھکائے جیپ کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا موڈ نہایت خراب تھا۔ اس نے گاڑی کی چابیاں نکالیں اور گاڑی کا لاک کھولا۔ جب وہ قریب پہنچی تو اچانک اس نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ سالس اس کی گاڑی سے ٹیک لگائے خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آدمی سورج کی مخالف سمت کھڑا تھا۔ اس کا سیاہ سوٹ اسے شاندار اور پروقار بنا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں لمبی اور پتلی تھیں اور وہ سیاہ چمڑے کے جوتے پہنے ہوئے تھا۔ سفید چہرے پر وہ گہری آنکھیں اسے گہری نظر سے دیکھ رہی تھیں، آنکھ کے کونے پر تل نمایاں ہوا۔ پروین اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ سالس نے بالکل قدرتی انداز میں ڈرائیور سیٹ کا دروازہ کھولا اور بیٹھ گیا۔ پروین گھوم کر فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی۔ جیسے ہی وہ بیٹھی، مرد نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کے سوال کا جواب دیا، میں تمہیں لینے آیا ہوں پروین۔ وہ دونوں گھر واپس لوٹے۔ پروین خاموش رہی اور کچھ نہ کہا۔ سالس نے جیسے اس کے موڈ کو محسوس کر لیا، اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ پروین نے اچانک اس کی طرف دیکھا، مجھے پتہ چل گیا ہے یہ کہ میں اس وقت حاملہ کیسے ہوئی تھی۔ سالس تھوڑا چونکا، پھر مسکرا کر بولا، تو پھر کیسے ہوئی تھی؟ پروین نے دیکھا کہ اس کا چہرہ پرسکون ہے، لب بھینچ کر بولی، مصنوعی حمل سے۔ تو شاید جس رات آپ کو یادداشت کھو گئی تھی، اس وقت کسی نے آپ کو آگے کے الفاظ اس نے نہیں کہے، مگر سالس نے سمجھ لی۔ پروین کو لگا کہ ان دونوں کی زندگی کسی منصوبے کا شکار بنی ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مرد لازمی غصے و اشتعال میں آ جائے گا، جیسے کہ وہ خدائی تھی۔
مگر حیرت انگیز طور پر ثالث کا چہرہ بالکل پرسکون رہا۔ اس نے تو بے پرواہی سے کہا، اوہ افسوس کی بات ہے پروین۔ وہ الجھی ہوئی تھی کہ یہ کیا مطلب ہے۔ اسی وقت اس نے مزید کہا، افسوس کہ یہ قدرتی عمل نہیں تھا پروین۔ اس نے منہ سکیڑ کر پوچھا، آپ غصہ نہیں ہیں؟ نہیں، ثالث نے ایک لفظ میں جواب دیا۔ سامنے لال بتی پر گاڑی رکی۔ اس نے رخ موڑ کر پروین کی طرف دیکھا، مرد مسکرایا اور بولا، اصل میں مجھے کبھی پرواہ نہیں تھی کہ تم حاملہ کیسے ہوئی، میں صرف ایک بات جانتا ہوں۔ پروین چونکی، کیا بات؟ میں خوش اور شکر گزار ہوں کہ تمہیں میرے بچوں کی ماں ہوں، بلکہ میں تو اس شخص کا بھی شکر گزار ہوں جس نے میرے ساتھ یہ سازش کی۔ پروین، اس نے پھر بھی چڑھائی، یہ کیسے سوچنے کا طریقہ ہے؟ اگر کوئی اور عورت ہوتی تو کیا یہ بات زیادتی سے مختلف ہوتی؟ ثالث نے مسکرا کر جواب دیا، میں غصہ اس لیے نہیں ہوں کہ یہ تم ہو۔ بتی سبز ہوئی تو ثالث نے آگے دیکھا اور گاڑی بڑھا دی۔ اس کی گہری آنکھیں سامنے سڑک پر محفوظ تھیں۔ ایک بات وہ زبان پر نہ لا سکا، اگر ان دونوں کا بچہ نہ ہوتا تو شاید زندگی بھر اس کا پروین سے کبھی کوئی تعلق نہ بنتا۔ اسٹم فیملی ہاؤس۔ ایان اور جوئل صوفے پر بیٹھے میڈیکل یونیورسٹی سے آنے والی خبر کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہاں کے معاملات ابھی بھی ختم نہ ہوئے تھے۔ رپورٹرز نے کچھ شائع نہیں کیا تھا۔ پروین کا فون بھی بند تھا، اس لیے کوئی نتیجہ معلوم نہ ہو پایا۔ اسی وقت بٹولا اندر آیا اور بولا، محترمہ مہدی آ گئی ہیں۔ ایان نے ماتھے پر بر ڈالے، کیا؟ یہ کہتے ہی مسز مہدی اندر آئیں اور مسکرائیں، ایان میں آج یہاں ثالث اور مس پروین کی شادی کے سلسلے میں آئی ہوں۔ ایان نے ہونٹ کھینچے، مسز مہدی وہ شادی کیوں کرے گی؟ مسز مہدی مسکرائی اور نظریں جھکا لیں۔ وہ صوفے کے سامنے بیٹھ گئیں اور ایسے رویے کے ساتھ جیسے وہ پروین کا ہاتھ مانگنے نہیں بلکہ کوئی احسان کرنے آئی ہوں۔ مس پروین نے بہت مسئلے کھڑے کیے ہیں اور آج میڈیکل اسکول جا کر کسی مباحثے میں حصہ لیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر زید نے اپنے سب سے قابل شاگرد کو اسکول بھیجا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اس بار پروین کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یہ سنتے ہی ایان اور جوئل نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں فکر بھر گئی۔ شروع میں اس معاملے میں اسٹم خاندان نے مدد کرنے کا سوچا تھا۔ ایان اور جوئل کے پاس بہت سے منصوبے تھے، لیکن جب پروین کو پتہ چلا تو اس نے دونوں سے کہا کہ فکر نہ کریں، اس کے پاس اپنا طریقہ ہے اور ان کی مداخلت اس کا منصوبہ خراب کر دے گی۔ اسی لیے دونوں نے کچھ نہ کیا۔ ایک طرف تو انہیں یقین تھا کہ پروین سنبھال سکتی ہے، لیکن دوسری طرف وہ پھر بھی پریشان تھے۔ مسز مہدی کی بات سن کر جوئل نے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ ڈاکٹر زید کا آخری شاگرد وہی گیا ہے؟ کیا وہی ہے جس نے پردے کے پیچھے سے کسی کی نبض دیکھی تھی؟ جب پروین چھوٹی تھی اور کازن کے ساتھ نیو یارک آئی تھی تب وہ ڈاکٹر زید سے ملی تھی۔ اتفاق سے اس وقت کسی نے ڈاکٹر زید کے آخری شاگرد پر شک کیا تھا، لہٰذا ڈاکٹر زید نے پروین کو پردے کے پیچھے سے نبض دیکھنے دی۔ اس کے طبیب بہن نے فوراً شہرت حاصل کر لی۔ اسی لیے اگرچہ پروین نے نیو یارک میں زیادہ کام نہیں کیا، مگر یہ بات مان لی گئی کہ ڈاکٹر زید کے آخری شاگرد کی میڈیکل مہارت لاجواب ہے۔ یہ سنتے ہی جوئل اور ایان اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ مسز مہدی مسکرائیں، جی ہاں وہی ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ اس بار مس پروین مصیبت میں ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اسٹم خاندان نے کوئی پبلک ریلیشنز پلان بنایا ہے یا نہیں۔ ہم اس پروین کو میڈیکل دنیا میں کیڑا نہیں بننے دے سکتے۔ ہے نام، اور یہ بھی سنا ہے کہ اسکول میں بھی بہت سے لوگ اسے باہر کے پروفیسر کے عہدے سے ہٹانے کی تجویز دے رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو کیا اسے واقعی بیرون ملک چھپنا پڑے گا؟ مسز مہدی کے الفاظ مزاحم ہمدردی سے بھرے لگ رہے تھے، مگر حقیقت میں ہر لفظ اس بات پر یقین دلا رہا تھا کہ پروین ناکام ہو گئی ہے۔ ایان نے منہیں چڑھائیں، آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے خاندان کا معاملہ ہے۔ مسز مہدی مسکرائی، ایان اس بار میرے پاس ایک مشورہ ہے، ایک طریقہ ہے جس سے یہ معاملہ ختم ہو سکتا ہے۔ جوئل اور ایان نے دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کو لگا کہ یہ بڈھی چڑیل اتنی نیک دل ہو ہی نہیں سکتی۔ جوئل نے آنکھیں تنگ کر کے ناپسندگی سے پوچھا، کون سا طریقہ؟ مسز مہدی نے اس کی ناپسندگی محسوس نہ کی۔ وہ خوشی سے بولیں، اگر مس پروین کی شادی ثالث سے ہو جائے تو ہمارے خاندان کی طاقت کے ساتھ ہم نیو یارک میں کبھی اسے نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ جوئل اور ایان نے بھویں چڑھا لی۔ مسز مہدی بولتی رہی، پہلے دونوں خاندانوں کی منگنی ہوئی تھی، اب دونوں بچے ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں۔ ہمارا خاندان ایسا نہیں ہے کہ فائدے کے وقت پیٹھ دکھا دے۔ اگر ہمیں نظر آئے کہ مسز پروین مشکل میں ہے تو ہم ایسا نہیں کریں گے، تعلقات توڑ لیں گے۔ لہٰذا جب وہ مسز مہدی بن جائیں گی تو چاہے وہ کوئی بھی حرکت کریں، نیو یارک میں کون اس کے سامنے آ کر کچھ کہنے کی ہمت کر سکے گا؟
اس نے کہا یہ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے ایان، اس بار آپ مجھے منع نہیں کریں گے؟ یہ کہہ کر وہ ایان کو دیکھ کر مسکرائی، ان کی چہرے کی جھریاں ایک دوسرے سے چپک گئی تھیں۔ ایان طنزیہ ہنسا۔ کس نے کہا پروین لازمی ہارے گی؟ کیا آپ کو اس پر ذرا سا بھی یقین نہیں؟ مسز مہدی بولی۔ ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس پر یقین نہیں، بات یہ ہے کہ جب مجھے ڈاکٹر زید کے آخری شگید پر بہت زیادہ اعتماد ہے۔ ہمیں روایتی یا جدید طرز سے فرق نہیں پڑتا، بس یہ ہے کہ اگر کوئی علاج کر سکتا ہے تو وہی اچھا ڈاکٹر ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زید کے آخری شاگرد نے زیب کار پوشن کی کالمی پل ایجاد کی تھی؟ یہ سنتے ہی ایان اور جوئل کے چہروں پر بیزاری چھا گئی۔ جولینا نے وہ دوا خریدنے پر بہت پیسہ خرچ کیا تھا، مگر اس نے وہ ایان کو نہ دی جو زیادہ ضرورت مند تھا، بلکہ مسز مہدی کو دے کر خوشامد کی تھی۔ تب جوئل غصے میں آ گیا تھا۔ بعد میں جب ایان کے ساتھ مہدی خاندان میں حادثہ ہوا تب وہی دوا استعمال ہوئی تھی جس سے ستم خاندان کا دیا ہوا تحفہ واپس لیا جا رہا ہو۔ بات تو یہ تھی کہ اس معاملے میں ستم خاندان مسز مہدی کا مقروض تھا۔ جوئل نے نظریں جھکا لی، وہ یہ کہنے ہی والا تھا کہ وہ پھر زیادہ قیمت دے کر زیب کارپوریشن کی کالمنگ پل خرید لے گا کہ اچانک مسز مہدی نے کہا وہ دوا تو قیمتی خزانہ ہے، یہ کہنا مبالغہ نہیں، وہ مردوں کو زندہ کر سکتی ہے، مگر ہاں نازک وقت میں جان بچانے کے لیے حد کارآمد ہوتی ہے۔ جب ایان نے وہ دوا کھائی تھی تو اس کی زندگی بڑھ گئی تھی، اور اب بعد میں جب میں اپنی والدہ کے گھر گئی تو میری بھابھی کو اچانک برین ہیمریج ہو گیا تھا۔ تب فیملی ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی امید نہیں، لیکن میں نے وہ دوا کھلائی اور جب ہسپتال لے گئے تو وہ اب بھی سانس لے رہی ہیں اور بچ گئی۔ مسز مہدی تعریف کرتے نہ تھکی، تو اب مجھے زیب کارپوریشن کی کالمی پل کی طاقت کے بارے میں زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص یہ بنا سکتا ہے وہ کتنا ماہر ہوگا، یقیناً اس نے روایتی طب میں مہارت حاصل کر لی ہے، اس سے میں وہ اب میری بھابھی کا نجات دہندہ ہے۔ اب آپ ہی بتائیں پروین کے جیتنے کے کتنے امکانات ہیں؟ یہ سنتے ہی ایان اور جوہل اور زیادہ غیر یقینی ہو گئے۔ اصل میں اگر پروین یہ محادثہ جیت جاتی تو لوگ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے کہ وہ کم عمر ہے اور ضدی ہے، لیکن اس کے پاس اصل قابلیت ہے تو کچھ مسئلہ نہ ہوتا۔ لیکن اگر وہ ہار جاتی تو انہیں مذاق کا نشانہ بنایا جاتا، اور اگر واقعی ڈاکٹر زیب کا شاگرد آیا ہے تو کیا پروین واقعی ہار جائے گی؟ جب دونوں یہ سوچ رہے تھے تو دروازے پر نوکر نے اطلاع دی، صاحب پاشا خاندان سے کوئی آیا ہے۔ پاشا خاندان؟ ایان جلدی سے بولا، اندر لائیں۔ یہ سنتے ہی زوار اور ملیسا فوراً اندر آئے۔ اندر آتے ہی زوار نے ارد گرد دیکھا اور پریشانی سے پوچھا، پروین کہاں ہے؟ ایان کچھ بولتا اس سے پہلے ہی مسز مہدی بولی، اب آپ لوگوں نے بھی مس پروین کے بارے میں سنا ہے، اسی لیے گھبراہٹ میں آئے ہیں نا؟ وہ ابھی تک واپس نہیں آئی، شاید وہ مقابلہ ہار گئی ہے اور بدنام ہو گئی ہے۔ زوار حیران ہوا، ہار گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی زرتاشا نے فون کر کے مقابلے کے بارے میں بتایا، وہ نہیں آ رہی۔ مسز مہدی نے اعتماد سے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے اطلاع ملی ہے کہ ڈاکٹر زیب کا آخری شاگرد مواصلے میں اگیات ہے۔ مس پروین کیسے جیت سکتی ہیں؟ زوار نے اس کی طرف دیکھا اور عجیب لہجے میں کہا، کیا آپ کو معلوم نہیں ڈاکٹر زیب کا آخری شاگرد کون ہے؟ یہ خبر سن کر وہ حیران رہ گیا اور تصدیق کرنے آیا تھا۔ مسز مہدی نے طنزیہ کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کون ہے، چاہے وہ مہدی ہو یا پاشا، ہم اس معاملے میں جھک نہیں سکتے۔ آخر یہ روایتی اور جدید علم کا تصادم ہے، جب تک مس پروین وہ آخری شاگرد نہ ہو یہ معاملہ اچھے سے ختم نہیں ہوگا۔ مسز مہدی نے ابھی بات ختم ہی کی تھی کہ زوار نے مسکرا کر پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ مسز مہدی کیا پتہ چلا؟ وہ حیرت سے زوار کو دیکھنے لگی اور پھر اپنے کہے ہوئے الفاظ کو یاد کیا۔ اگلے ہی لمحات میں وہ سکتے میں رہ گئی، یہ وہ بات تھی نہیں ہو سکتی جو انہوں نے کہی تھی۔ ایان اور جوئل بھی حیران رہ گئے اور زوار کو دیکھ کر انہیں سکیڑ کر لیں۔ اسی وقت دروازے پر گاڑی رکنے کی آواز آئی، پھر پروین اور ثالث ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی وہ اندر آئے کمرے میں موجود لوگوں کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ پروین کی نظر مسز مہدی اور پاشا فیملی پر پڑی، اس نے حیرانی سے پکارا، زوار ملیسا آپ لوگ یہاں کیسے؟ زوار فوراً مسکراتے اس کے پاس آ گئے، ہم تو تم سے ملنے آئے تھے، اور کیا سرپرائز ہے جو ہمیں بھی ابھی تک نہیں پتا، تم ڈاکٹر زیب کی آخری شاگرد ہو؟ یہ سنتے ہی ایان ویل چیئر سے اٹھنے ہی والے تھے، مگر ٹانگیں جواب دے گئی تھی اور وہ واپس بیٹھ گئے۔ جوئل بھی کچھ حیران ہوئے۔ سب سے زیادہ شوق تو مسز مہدی کو لگا، وہ اچانک کھڑی ہو گئی اور بٹلر کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر پروین اور زوار کو دیکھ کر چونک گئی۔ کیا کہا تم نے؟ یہ ڈاکٹر زیب کی آخری شاگرد ہے؟ جی ہاں، زوار نے مسکرا کر کہا، جب زرتاشا نے فون کر کے بتایا تو مجھے بھی یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، زمرد کی میڈیکل صلاحیتوں کا واقعی ایک وارث ہے
پروین، تمہیں لازمی ڈاکٹر زیب سے سیکھتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دن انہیں پیچھے چھوڑ دو۔ ملیسا نے فوراً انہیں دھکا دیا اور مسکرا کر کہا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بچی تو یقیناً سب سے زیادہ شاندار بنے گی۔ زبان نے فوراً سر ہلایا، رومال نکالا اور آنسو پونچھتے ہوئے پروین کو دیکھا۔ تم نے واقعی پاشا خاندان کا نام روشن کر دیا ہے، بالکل اپنی ماں زمرد کی بیٹی ہو۔ ملیسا نے بھی کہا، ہاں، تم نے صرف متوازن طریقہ علاج میں ہی نہیں بلکہ جدید میڈیکل سائنس میں بھی شاندار ہو۔ تم نے ہمیں واقعی حیران کر دیا۔ کیا کیا آتا ہے تمہیں؟ پروین نے دھیرے سے کہا، اصل میں کچھ خاص نہیں۔ وہ یہ کہتے ہی شمال کی آواز آئی، ممی، آپ کو ہیکنگ بھی تو آتی ہے نا؟ زوان نے مسکرا کر کہا، اوہ، تمہیں پروگرامنگ بھی آتی ہے پروین؟ تھوڑی بہت۔ ہلکی سی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ پروین نے مڑ کر دیکھا تو ثالث اپنی ہنسی دبا رہا تھا اور بولے، ہاں، بس ذرا سی۔ پروین نے گھورا اشارہ کیا کہ کچھ نہ کہے۔ زوار مسکرا کر بولے، کوئی بات نہیں، اگر شوق ہے تو ہابی طور پر رکھ لو، زیادہ اچھا ہونا ضروری نہیں۔ میڈیکل کے دوسری دو سرحدی فیلڈز میں تمہیں پہلے ہی بہترین ہو۔ جی ہاں، ہر فیلڈ کا الگ ماہر ہوتا ہے۔ ملیسا نے بھی تائید کی۔ دونوں کی آنکھیں پروین کی طرف فخر سے جگمگانے لگی۔ اسی دوران ایان نے دوبارہ مسز مہدی کی طرف دیکھا، ان کا حیران چہرہ دیکھ کر بولے، مسز مہدی، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ پروین تو صرف متبادل علاج میں عام سی ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ اس نے زیب کارپوریشن کی کالمنگ پل بنائی اور اس کی بھابھی کی جان بچا لی۔ یہ تو صرف آپ کے خاندان کی محسن ہے، اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مسز مہدی کو لگا جیسے کسی نے ان کی منہ پر تماچا مار دیا۔ وہ چپ رہ گئی۔ جوئل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دب گئی۔ انکل ایان، وہ تو خود حیرت سے کھڑے ہو کر واپس گر گئے تھے اور اب ایسے بول رہے ہیں جیسے بڑے پرسکون ہوں، لیکن جوئل ان کا کمزور نقطہ چھیڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ مسکرا کر بولے، انکل ایان اور انکل پاشا تو خود اپنے وقت کے بڑے شاندار لوگ تھے، ان کے بچے کیسے کمتر ہو سکتے ہیں؟ پروین کی ذہانت اور جینس یقیناً آپ دونوں سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اب کوئی بھی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ دیکھتے ہیں نیویارک میں کون ہے جو اس پر تنقید کرے۔ مسز مہدی کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا۔ زوار نے گردن اونچی کی اور فخر سے کہا، تب زمرد کے رشتہ داروں نے پورے نیویارک کو ہلا دیا تھا، تقریباً ہر باصلاحیت نوجوان ان پر فدا تھا، اور آج پروین اتنی شاندار ہے، کون جرأت کرے گا اسے کمتر سمجھنے کی؟ پروین تو دوسری زمرد ہے۔ مسز مہدی جانتی تھی وہ کس طرف کا اشارہ کر رہی ہیں۔ تب زمرد سے شادی کرنے کے خواہشمند دونوں تک لائن میں لگے جاتے تھے۔ وہ براہ راست پروین کی تعریف کر رہے تھے۔ مسز مہدی کو اپنا کہا ہوا یاد آیا تو وہ غصے سے بھر گئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی زمین پر ماری اور غصے سے کہا، مسز ایستھم کا زمرد سے کوئی مقابلہ نہیں۔ آخرکار زمرد کے دو بچے نہیں تھے، چاہے مسز ایستھم کتنی ہی اچھی ہوں۔ کچھ لوگ ہمیشہ یہ حساب کتاب کرتے رہیں گے۔ میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ وہ بچوں کے اصل باپ کے ساتھ رہیں۔ ایان کی بونیں سکڑی۔ ثالث کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ دادی، مسز مہدی نے فوراً مسکرا کر کہا، اچھا، غصہ نہ کرو، میں نے کہہ دیا ہے نا۔ سنا ہے پاشا فیملی کچھ دن پہلے داماد تلاش کر رہی تھی، مگر مجھے تو زیادہ لوگ آتے نظر نہیں آئے، صرف وہ ولیم تھا شاید۔ دیکھو، بڑی فیملیز اب بھی اس کی چیز کو اہمیت دیتی ہے۔ پاشا خاندان خاموش ہو گیا۔ مسز مہدی کی بات سچ تھی، واقعی کوئی خاص شخص پروین کا ہاتھ مانگنے نہیں آیا تھا۔ اکثر امیر خاندان ایک بوجھ والی عورت کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اتنے میں بٹلر گھبرا کر اندر آیا۔ وہ کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ سر، بڑی مشکل ہو گئی ہے، باہر ایک اجتماع جمع ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب مسز پروین سے شادی کرنے آئے ہیں۔ کمرے کی خاموشی میں ایان نے اپنے تمام جذبات دبائے اور خود کو پرسکون ظاہر کرنے کی پوری کوشش کی۔ وہ بولا، انہیں اندر بلاؤ۔ نوکر نے سر ہلایا۔ جیسے ہی وہ باہر گیا، ڈرائنگ روم کا ماحول ایک دم عجیب سا ہو گیا۔ سب کی نظریں مسز مہدی پر جم گئی۔ مسز مہدی کے ماتھے پر بھی شکنیں پڑ گئیں۔ آج کئی بار انہیں اپنی بات واپس لینی پڑ رہی تھی، جس سے وہ شرمندہ ہو رہی تھی، مگر ہار ماننا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے باہر دیکھ کر کہا، ہاں، یہ تو ٹھیک ہے بات ہے، ایستھم خاندان کے داماد کی تلاش کی خبر کئی دنوں سے پھیلی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کچھ لوگ سماج ابدی رابطہ پانے کے خواب رکھتے ہوئے آئیں گے، مگر ایسے لوگ تو صرف ایستھم خاندان کے پیسے کے پیچھے ہوں گے، ایسے مرد جو اپنی بیویوں پر پلتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جیسے وہ خود ہی مطمئن ہو گئے۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ ایان اور جوئل
زوارو ملیشیا کی دھوئیں مزید سکڑ گئی۔ ملیشیا مسکراتے ہوئے آگے بڑھی۔ قیمتی لباس پہنے وہ عورت نہایت باوقار لگ رہی تھی، اگرچہ وہ تقریباً 50 برس کی تھی، مگر ان کی رنگن صاف اور نکھری ہوئی تھی اور وہ بالکل بوڑھی نہیں لگ رہی تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، مسز مہدی، آپ کو کیسے یقین ہے کہ اندر آنے والے سب مرد اپنی بیوی اور جینے والے ہی ہوں گے، جبکہ ابھی تو کوئی اندر آیا بھی نہیں؟ فرین جتنی بہترین ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اس پر دلچسپی رکھیں گے، مانا کہ سب اچھے مرد نہیں ہوں گے، اور جیسا آپ نے کہا کچھ تو ایسے ہی ہوں گے، مگر فکر نہ کریں، پروین کی شادی ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ ایسٹم اور فاشا دونوں خاندان اس پر نظر رکھیں گے، ہم ضرور اس کے لیے اچھا ساتھی ڈھونڈیں گے، تو آپ کو اس بات کی پریشان ضرورت نہیں۔ مسز مہدی، اس سے پہلے جب مسز مہدی نے ملیشیا کو اپنے گھر بلایا تو نہایت تبکرانہ رویہ اپنایا تھا۔ تب ملیشیا ہر بات اور ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھاتی تھی، مگر پھر بھی وہ وقار اور سکون ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ اب چونکہ انہیں اسم خاندان کی حمایت حاصل تھی، وہ اور زیادہ پراعتماد تھی۔ ان کی آواز نرم سے مگر اعتماد کے ساتھ نکلی۔ یقیناً زمرد کے بھی زمانے میں بہت رشتے آئے تھے، آخرکار بڑے غور و فکر کے بعد ہی اس نے مسٹر اسٹم کو چنا۔ اسٹم خاندان کی لاڈلی بیٹی تو اور بھی آگے بڑھے گی۔ اس کے علاوہ فروین جتنی بہترین ہے، اور چونکہ اس کے بچے بھی ہیں، اسے زندہ رہنے کے لیے مرتبہ انحصار کرنے کی ضرورت نہیں۔ زمانہ بدل گیا ہے، نوجوانوں کی کمی نہیں ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ خود محترمہ مہدی نے بھی چند سال پہلے کہا تھا کہ وہ شادی پر یقین نہیں رکھتی۔ اس وقت تو سب نے اس بات کی تعریف کی تھی، کتنا شاندار اور بہادر فیصلہ۔ لہٰذا ہمیں بھی فروین کو اس کی مرضی پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ کسی کو پسند کرے تو ڈیٹنگ کر سکتی ہے، اگر ناپسند کرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹم اور پاشا خاندان فروین کو سہارا نہیں دے سکتے؟ اور صرف اس لیے کہ طبی مہارت پر ہی کتنے لوگ ہیں جو اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ ان کے ہر لفظ میں وزن تھا اور دلیل تھی۔ مس مہدی اتنی گھبرا گئیں کہ وہ بول ہی نہ سکیں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، چلو دیکھتے ہیں، کیا واقعی کوئی ہے جو اسے پسند کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہی باہر سے قدموں کی چھاپ سنائی دی، ایک نوکر کی آواز سنائی دی، ادھر آئیے براہ کرم۔ مسز مہدی نے چونک کر دیکھا۔ انہیں لگا کہ 2-3 مہمان ہوں گے، مگر درجن بھر سے بھی زیادہ لوگ اندر داخل ہوئے، اور سب کے سب وہ اعلیٰ خاندان کے شادی شدہ خواتین تھیں جن میں سے وہ اکثر میل ملاقات کرتی تھیں۔ مس مہدی دنگ رہ گئی۔ آگے سب سے پہلی خاتون ایک سرکاری ادارے کی ڈائریکٹر کی بیوی تھی۔ اندر آتے ہی انہوں نے سیدھا فروین کی طرف دیکھا، ایک قدم آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ مس فروین ہیں نا؟ یا اللہ، آپ کتنی حسین ہیں، بالکل زمرد جیسے، بالکل اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ میں نے سنا ہے کہ اسم خاندان آپ کے لیے اچھے جیون ساتھی کی تلاش میں ہے۔ میرا بڑا بیٹا وکیل ہے، آپ کے لیے بہت موزوں رہے گا۔ فروین، اس عورت کا جوش دیکھ کر فروین کچھ بول ہی نہ سکی۔ اسی وقت ایک اور خاتون آگے بڑھی اور بولی، ان کی بات مت سنیں مس فروین، ان کا بیٹا وکیل ہے، بہت مصروف رہتا ہے، آپ کو وقت نہیں دے پائے گا۔ میرا بیٹا کمپنی کا صدر ہے اور اس کے پاس فارغ وقت بھی ہے۔ میرے پاس اس کی تصویریں بھی ہیں، دیکھنا چاہے پسند کریں گی؟ میرا بیٹا بھی ہے۔ چونکہ اسم خاندان میں کوئی سربراہ عورت نہیں تھی، اس لیے سب عورتیں فروین کی طرف لپک پڑی۔ فروین نے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا، وہ بات کرنے میں ماہر بھی نہ تھے، لہٰذا ان کے جوش اسے حیران کر دیا۔ یہ دیکھ کر ملیشیا آگے بڑھی اور فروین کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ خواتین، فروین کی ماں جلد گزر گئی تھی، اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو مجھ سے کہیں، میں اس کی مامی ہوں، لیکن اس کے لیے ماں جیسی ہوں۔ فروین نے سکون کا سانس لیا، ایک قدم پیچھے ہٹی، ہلکا سا سر جھکایا اور کہا، سب لوگ اجازت دیں، میں کپڑے بدلنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شمائل کو اٹھا لیا، اور جو ملیشیا کے پیچھے چھپ کر فون میں لڑکوں کی تصویریں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر وہ سیدھی اوپر چلی گئی۔ شمائل بولی، مما، مجھے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں، مجھے ملیشیا مامی کے ساتھ رہنے دیں، مجھے ان کی یاد آ رہی ہے۔ فروین، یہ تصویریں ہیں جو تمہیں یاد آ رہی ہیں نا؟ اس نے شمائل کی بات نظر انداز کی اور اوپر گئی۔ پھر اس نے ثالث کی مدد کی درخواست کو بھی نظر انداز کیا اور صرف بونے اٹھا کر اسے خاموش پیغام دیا، نیک تمنائیں۔ ثالث، مسز مہدی یقین نہ کر سکی اور ان عورتوں کو گھورنے لگی۔ یہ سب عورتیں نیو یارک کی مشہور ترین شخصیات تھیں، انہیں اکٹھا کرنا بہت مشکل تھا، تو آج سب اچانک اسم خاندان میں کیوں جمع ہو گئی؟ یہ دیکھ کر
سب ملیشیا کے گرد جمع ہیں۔ انہوں نے مسز لوئے کا ہاتھ پکڑا جو ابھی تک وہاں کھڑی تھی اور پوچھا، مسز لویل، آپ لوگ، کیا آپ کو بھی معلوم نہیں کہ پروین کی پہلے ہی ایک اولاد ہے؟ مسز لوئل مسکرائیں۔ جی ہاں مسز مہدی، مجھے معلوم ہے۔ پھر انہوں نے کہا، لیکن اگر مس پروین کا پہلے سے بچہ نہ ہوتا تو میرے بیٹے کو کہاں اس سے موقع ملتا؟ مسز مہدی، مسز لویل نے موقع غنیمت جان کر کہا، میرے بڑے بھائی نے بھی اس وقت زمر سے شادی کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس کے نیک نقوش اور حسین قدوخال سے پیدا ہونے والے بچے یقیناً ذہین اور خوبصورت ہوتے، مگر بدقسمتی سے زمر جیسی کو تو صرف مسٹر ایستھم یا مسٹر مہدی ہی مل سکتے تھے، اور اس نے آخر کار مسٹر ایستھم کو ہی چنا۔ ہمارے جیسے خاندان کے پاس تو کوئی موقع ہی نہ تھا۔ لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، چونکہ مس فرین کا پہلے سے بچہ ہے تو ظاہر ہے وہ اپنی توقعات کچھ کم کرے گی، ہے نا؟ مسز مہدی مشدد رہ گئی۔ مسز لوویل نے سر ہلایا اور آہستہ سے آواز میں کہا، سوچیے تو زمر کتنی لاجواب تھی، مگر اس کی بیٹی تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ نہ صرف سب سے بڑی سرجن بلکہ متوازی طب کی دنیا سے سب سے اونچی چوٹی پر کھڑی ہے۔ اگر ایسی ہستی ہماری فیملی میں آ گئی تو میری زندگی کتنی سکون بھری ہوگی، اور جو بچے مس فرمین پیدا کریں گی وہ یقیناً نہایت ذہین ہوں گے۔ یہ تو ہمارے خاندان کی جنس کو ہی بدل ڈالیں گے۔ مسز مہدی سامنے کھڑی عورتوں کو حیرت سے دیکھتی رہے گی، جیسے سب کچھ ناقابل یقین ہو۔ کیا آپ سب کو برا نہیں لگتا وہ پہلے سے وہاں ہیں؟ مسز لوئل مسکرائی، بالکل نہیں، خاندان میں ایک اور ذہین فرد کا اضافہ تو سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ قریبی سالس کی نشیت یکدم سیدھی ہو گئی اور اس نے زبردست خطرہ محسوس کیا۔ اوپر فرین نے کپڑے بدلے ہی نہیں، ایسے شمال کو صوفے پر ڈالا اور موبائل اٹھا کر ٹرمین کو پیغام بھیجا، اس وقت میرے منصوعی عمل کی سازش کس نے کی تھی؟ اگرچہ تب وہ کافی موٹی تھی، مگر تب بھی وہ بہت سی مہارتیں سیکھ چکی تھی، کسی کے لیے اس کے خلاف جال بچھانا آسان نہ تھا۔ اس کے علاوہ تب ثالث بھی مہدی کارپوریشن سنبھال چکا تھا، اور جب بھی باہر جاتا تو محافظات ہوتے۔ آخر وہ کون لوگ تھے جو اتنے طاقتور تھے کہ ثالث کے نقطے کو بغیر کسی نوٹس کے لیے چرا سکے؟